اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم کے صالح عبد، ولی اور حجت امیر المؤمنین علیہ السلام، جن کی پاکیزہ حیات کا لمحہ لمحہ اس کی خالص بندگی میں گزرا۔ کمال بندگی یہ کہ کبھی اپنے لیے کچھ نہ مانگا، لیکن ہاں ایک دعا ضرور مانگی کہ پروردگار ایسا بہادر بیٹا دے جو تیرے دین کی حفاظت میں ناصر حسین بنے۔ ظاہر ہے یہ دعا بیٹے کے لیے ہے، لیکن اس میں بھی الہیت جلوہ فگر ہے کہ اگر ایسا بہادر بیٹا مطلوب ہے تو وہ بھی تیرے دین کے لیے۔ اپنے بھائی نصاب عرب جناب عقیل سے اس گوہر شجاعت اور وفا کی صدف کے سلسلے میں مشورہ فرمایا۔ نصاب عرب کے مشورے سے رشتہ طے ہوا اور وہ صدف گوہر وفا یعنی جناب ام البنین بیت وحی میں داخل ہوئی۔ سن 26 ہجری کے ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ کو آسمان وفا پر 14ویں کا چاند نمودار ہوا، یعنی مشکل کشا کو علی نے باب الحوائج بیٹا عطا کیا کہ جو بیت وحی کی رونق اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے سکون کا سبب ہوا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے نور نظر کو اپنی آغوش پہ لیا اور ان کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور عباس نام رکھا۔ مولا علی نے مولا عباس کے بازوؤں کو چوما اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ یہ دیکھتے ہی جناب ام البنین تڑپ گئیں اور گریے کا سبب پوچھا تو مولا نے فرمایا، اے ام البنین، یہ دونوں بازو دشمن قلم کر دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ مادر وفا نے بھی گریہ کیا اور پوچھا کہ مولا آخر میرے بچے کے بازو کیوں قلم ہوں گے؟ مولا علی نے فرمایا، نصرت حسین میں عباس کے بازو قلم ہوں گے کہ جس کے عوض اللہ آخرت میں 2 پر عطا کرے گا۔ معتبر اور مستند علماء کا بیان ہے کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا نے جیسے ہی نام حسین سنا مطمئن ہو گئیں۔ حضرت عباس علیہ السلام امیر المومنین جیسے عظیم والد اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہا جیسی مومنہ والدہ، سبتین رسول حسنین کریمین علیہم السلام اور ثانی زہرہ حضرت زینب کبریٰ اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہما کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کو خاتون جنت نے اپنا بیٹا، قسیم النار والجنہ نے اپنا ثانی، جوانان جنت کے سرداروں نے اپنا بھائی اور جانثار اللہ کے اولیاء، چاہے وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہوں یا قرآن ناطق امام صادق علیہ السلام ہوں یا سلطان عرب والعجم یا پھر منجی عالم و شریعت کہ جن کا قصیدہ قرآن پڑھے، انہوں نے بھی آپ کی وفاداری اور وفا کا قصیدہ پڑھا ہے۔ ایک دن باب مدینۃ العلم امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا، عباس کہو 1۔ مولا عباس نے کہا 1۔ مولا علی نے فرمایا، نور نظر کہو 2۔ مولا عباس نے 2 کہنے میں پرہیز کیا، اور جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے اصرار کیا تو مولا عباس نے فرمایا، بابا مجھے شرم آتی ہے کہ جس زبان سے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے اسی سے 2 کہوں۔ فرزند سے ایسے معرفت آمیز گفتگو سن کر منادی توحید امیر المؤمنین علیہ السلام مسرور ہوئے اور پیشانی کا بوسہ لیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے حسن و جمال کا یہ عالم کہ قمر بنی ہاشم یعنی ہاشم کے ماہ منیر کہے جانے لگے۔ علم و معرفت کا یہ عالم کہ جس کے کما حق ہو معرفت اللہ اور رسول کے سوا کسی کو نہ تھی، اس نے بھی معرفت عباس پر اظہار خوشی کی اور پیشانی کا بوسہ لیا۔ اسی طرح آپ کی شجاعت بھی بے نظیر تھی کہ آپ کو ثانی حیدر کہا گیا۔ جنگ صفین میں مولا عباس کی عمر مبارک 11 سے 12 برس تھی۔ لشکر شام میں ابو شعثہ نام کا ایک پہلوان تھا جس میں اتنی طاقت تھی کہ اگر کسی سکے کو انگلیوں سے دبا دے تو سکے کی تحریر مٹ جائے۔ ایسے بہادر اور طاقتور کی موجودگی سے حاکم شام اور لشکر شام اپنی طاقت کا نازا تھا۔ گھمسان کا رن تھا کہ اچانک لشکر علی سے علی جیسا ایک نقاب پوش گھوڑ سوار کہ جس کا ظاہر بھی علی جیسا، انداز بھی علی جیسا تھا، میدان میں آیا اور لہجہ علی میں دعوت جنگ دی۔ حاکم شام نے ابو شعثہ سے کہا کہ جاؤ اس جوان سے جنگ کرو۔ اس مغرور نے یہ کہتے ہوئے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بھیجا کہ اس جوان کے لیے یہی کافی ہے، لیکن ایک ہی حملے میں وہ مغرور زادہ واصل جہنم ہو گیا۔
اور اس کے بعد اس نے اس سے بڑے بیٹے کو بھیجا اور وہ بھی واصل جہنم ہو گیا، تیسرے کو بھیجا وہ بھی جہنم کو سدھار گیا۔ روایت کے مطابق ابو شعثا کے 7 بیٹے تھے، سب میدان میں آئے اور سب واصل جہنم ہو گئے، تو تلملاتا ہوا وہ خود میدان میں آیا، 2 ہاتھ جنگ ہوئی اور وہ بھی اپنے بیٹوں سے ملحق ہو گیا۔ ابو شعثا کا مرنا تھا کہ لشکر شام میں کوہرام مچ گیا کہ آخر یہ جوان کون ہے۔ ادھر خیمے سے شاہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام برآمد ہوئے تو میدان جنگ میدان حیرت بن گیا کہ یہ بھی علی وہ بھی علی۔ امیر المومنین نزدیک گئے، اپنے فرزند کے چہرے سے نقاب ہٹائی تو لوگوں نے دیکھا کہ علی نہیں بلکہ یہ ثانی حیدر عباس ہے۔ زندگی کے 14 برس مولا عباس نے اپنے والد ماجد کے زیر سایہ بسر کی، لیکن جب 19 رمضان سن 40 ہجری کو اشقی الاولین والآخرین ابن ملجم نے مسجد کوفہ کے محراب میں عبادت کی حالت میں علی علیہ السلام کو زخمی کر دیا تو عباس نے زخمی باپ کو دیکھا اور صبر کیا۔ والد ماجد سے جب آخری وقت ملنے کو گئے تو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند کو سینے سے لگایا اور فرمایا، میرے نور نظر عباس، ان قریب تمہارے سبب میری آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اے عباس، کربلا میں جب پانی تک پہنچ جانا تو اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین پانی نہ پی لیں۔ مولا علی علیہ السلام کے بعد مولا عباس 10 برس سبت رسول الزماں امام حسن علیہ السلام کے زیر سایہ و تربیت رہے اور ہر لمحہ ان کی اطاعت کو اپنا نصب العین سمجھا۔ لیکن جب ماہ سفر سن 50 ہجری کو امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے تو آپ کے جنازے پر تیر برسے، مولا عباس نے صبر کیا۔ المختصر میدان صفین کے جہاد اصغر کے بعد مولا عباس علیہ السلام کے جہاد اکبر کا زمانہ شروع ہو گیا تھا۔ سن 60 ہجری میں حاکم شام دنیا سے گزر گیا تو اس کا بیٹا یزید تخت حکومت پر قابض ہو گیا۔ اس ملعون نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے نانا کے مدینے سے ہجرت کی تو حضرت عباس علیہ السلام نے بھی آپ کے ہمراہ ہجرت کی۔ روایت میں ہے کہ جب 28 رجب سن 60 ہجری کو تمام بیویاں اور بچے اماریوں میں سوار ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے ندا دی، این اخی این کبش الکتیبتی این قمر بنی ہاشم، میرا بھائی کہاں ہو، میرے لشکر کے سردار کہاں ہو، قمر بنی ہاشم کہاں ہو؟ مولا عباس نے جواب دیا، لبیک لبیک یا سیدی، لبیک لبیک میرے مولا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، قدم لی یا اخی جوادی، اے میرے بھائی میری سواری لاؤ۔ مولا عباس امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کو لائے، مولا کو سوار کیا اور بنی ہاشم اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے تو سب کے بعد حضرت عباس علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور علم کو لے کر امام کے سامنے چلنے لگے۔ مدینے سے مکہ مکرمہ آئے اور 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے عراق کی جوانب روانہ ہوئے۔ سن 61 ہجری 2 محرم کو یہ کاروان کربلا پہنچا۔ مقاتل کے مطابق 7 محرم کو خیام حسینی میں قحط آب ہوا۔ انہی مصائب کے دوران شبر ملعون امان نامہ لے کر آیا اور مولا عباس ان کے بھائیوں کو آواز دی، لیکن جب تک امام حسین علیہ السلام نے نہیں کہا آپ نے اس ملعون کی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب اس نے امان نامہ پیش کیا تو آپ نے اس کے امان نامے کو ٹھکرا دیا کہ فرزند رسول گرفتار بلا ہو اور میرے لیے امان۔ 9 محرم کو عصر کے ہنگام جب فوج یزید نے حملہ کرنا چاہا تو امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ ان سے 1 شب کی مہلت لے لو۔ آپ گئے اور 1 شب کی مہلت لے آئے۔ شب عاشور جب امام حسین نے چراغ بجھایا تاکہ جو جانا چاہے چلا جائے، لیکن کوئی نہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا، عباس چراغ جلاؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس اعتماد کے ساتھ مولا عباس کو مخاطب کر کے امام حسین کا یہ فرمانا کہ چراغ جلاؤ، یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے عباس پر اتنا اعتماد ہے کہ اگر سب چلے بھی جائیں تو میرا بھائی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ آخر عاشور کا دن آیا۔ اصحاب حسینی کی شہادتوں کے بعد بنی ہاشم کی شہادتیں پیش کی۔ مولا عباس اذن امام سے پانی لینے کے لیے میدان جنگ کی جانب گئے۔ دریا پر پہنچے، چلو میں پانی لیا تو بابا امیر المومنین کی وصیت یاد آئی۔ پانی کو پانی پر پھینک دیا، مشک کو بھرا، خیمے کی جانب چلے۔ داہنا بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، آنکھوں میں تیر لگا، سر پہ گرز لگا، آپ شہید ہو گئے۔
شیخ جعفر شستری کا بیان ہے کہ عاشور کے دن امام حسین کئی بار شدید صدمے سے دوچار ہوئے، ان میں سے ایک مقام حضرت عباس کی شہادت ہے۔ اگر ہم غور کریں تو بعد شہادت عباس امام حسین نے کیا مرثیہ پڑھا تو ہمارے لیے آپ کی عظمت واضح ہو جائے گی۔ فرمایا اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو سوتی تھیں اور وہ سوئیں گے جو جاگتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام اللہ کے عبد الصالح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اطاعت گزار تھے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں، اس کے رسول اور ائمہ خدا کی معرفت حاصل کرتے ہوئے ان کی اطاعت کر سکیں۔ آپ سب کی خدمت میں ولادت بعصادت حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔